بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احمد ابن الحواری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلیمان کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے اچھی سخاوت وہ ہے جو ضرورت مند کی حاجت کے موافق ہو، یعنی بر وقت اور بھرپور مدد کی جائے، بر وقت اور بھرپور مدد کی جائے۔ ایک صاحب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ مخلوق سے سوال کرتے ہوئے شرم کرتے ہوں، ان کے کلیجے ان کے منہ کو آتے ہوں کہ یا اللہ میں کیسے کسی سے سوال کروں، ان کی ضرورتوں کو ہمارے ذریعے پوری کرا دیجیے، میں ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ دے دوں اور وہ لے لیں تو ان کو اپنا محسن سمجھوں اور میں دے کر بھول جاؤں۔ اور ان کا یہ تجربہ ہے کہ اللہ انہیں توفیق دیتے ہیں بانٹنے کی، اور اسی کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یاد نہیں رہتا۔ جب لوگ یاد کبھی دلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں مجھے یاد نہیں، میں تو بھول گیا، کیونکہ انہیں دعا مانگا میں دے کر بھول جاؤں، مجھے یاد ہی نہیں رہے میں نے کس کو کیا دیا۔ اور اگر کسی کی ضرورت کا کچھ پتہ چل جائے کہ اتنی ضرورت ہے تو اس کا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن اور کتنی ضرورتیں ہیں جس کا وہ اظہار نہیں کر رہے ہیں، اس لیے تھوڑا سا نہ دے کر بہت زیادہ دے دینا، یہ ان کے دل کو خوشی پہنچانا ہے، اور دینا تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ مومن بندہ خوش ہوتا ہے تو خوش کرنے والے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ کتاب میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ سلمہ ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے اپنے اوپر قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی درخواست کی، تو حضرت نے اپنے منشی کے نام ایک تحریر لکھ دی۔ جب وہ شخص مذکورہ تحریر لے کر منشی کے پاس پہنچا تو منشی نے پوچھا کہ تمہارے اوپر کتنا قرض ہے جس کی ادائیگی کی تم نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے درخواست کی؟ تو اس نے بتایا کہ کل 700 درہم ہیں۔ اس کا جواب سن کر منشی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک تحریر لکھی جس کا یہ مضمون تھا کہ اس شخص نے آپ سے صرف 700 درہم قرض کی ادائیگی کی درخواست کی تھی اور آپ نے اس کے لیے 7000 درہم دینے کا حکم فرما دیا، تو اس طرح تو ساری آمدنی ختم ہو جائے گی۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا کہ جس طرح آمدنی ختم ہوگی اسی طرح عمر بھی جلدی ہی نمٹ جائے گی، اس لیے آپ تو میرے قلم سے جو رقم لکھی گئی ہے بس اس کی تعمیل کر دیں۔ یہ تھے سخی۔ اللہ ہمیں بھی سخیوں میں اچھا سخی بنا دے، اخلاص والا سخی بنا دے۔ کتاب میں بہت پہلے پڑھا تھا میں نے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی ایک چھوٹی سی شیشی لے کر کہ حضرت مجھے شہد چاہیے۔ حضرت نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا ایک مشک شہد اس بوڑھی کے گھر پہنچا دیں۔ پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے کہا حضرت وہ تو ایک چھوٹی شیشی لائی تھی اور اتنا ہی شہد اس کو چاہیے تھا، آپ نے ایک مشک شہد بھیج دیا۔ بزرگ نے فرمایا اس نے اپنی اوقات کے حساب سے مانگا تھا اور میں نے اپنے حساب سے اس کو دے دیا۔ یہ دیکھ کر دینا کہ اس کی کیا اوقات ہے اور ہمیں اللہ نے کتنا بڑا بنایا ہے، تو مانگنے والے کے چھوٹے سے سوال کو بڑی عطا کے ساتھ پورا کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔